بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط لکھ کے روانہ فرمائے تھے، اور اس میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور پکڑ سے ڈرایا بھی تھا، اور ان کے لوگ اور ان کی قوم کے جو افراد تھے ان کی ذمہ داری بھی انہی بادشاہوں کے اوپر آپ نے ڈالی تھی کہ اگر بالفرض تم مسلمان نہیں ہوئے تو تمہاری جو قوم ہے وہ تمہیں دیکھ کے کفر پہ قائم رہے گی، تو اس کی ذمہ داری بھی پھر تمہارے اوپر ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور اسکندریہ کا جو بادشاہ ہے جس کا نام مقوقس ہے، اس کی طرف بھی ایک خط لکھ کے روانہ فرمایا تھا، اور یہ خط حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کے آپ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً وہی مضمون لکھا تھا جو باقی خطوط میں موجود تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تو نے اس سے اعراض کیا اور اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حق قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے اسلام سے رکیں گے۔ اور اے اہل کتاب، آؤ ایسی سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس طرح سے یہ پورا خط تھا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم جن کی طرف سے آئے ہو وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر تم یہ بتاؤ کہ جب مکہ والے انہیں مکہ سے نکال رہے تھے تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی بد دعا کیوں نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب مکہ والوں کو ہلاک فرما دیتے؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے؟ تو مقوقس نے کہا کہ ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا رہے تھے تو انہوں نے یہ بد دعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام یہودیوں کو ہلاک فرما دیں؟ تو جیسے انہوں نے اس موقع پہ یہ بد دعا نہیں کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ اہل مکہ کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ بے شک تم بھی حکیم ہو اور ایک حکیم کے پاس سے ہی آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک تقریر کی اور یہ بتایا کہ آپ سے پہلے بھی اس مصر میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، سزا دی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک لمبی تقریر فرمائی، اور مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت اچھا جواب دیا۔ اس خط کو اپنے پاس بہت ہی حفاظت سے رکھا، اور ہاتھی دانت کا ایک ڈبہ بنا ہوا تھا اس میں حفاظت سے رکھا، اور ایک کاتب کو بلا کے عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھنے کا حکم دیا، اور جواب یہ لکھا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں، اور میرا گمان یہ تھا کہ شاید وہ ملک شام میں تشریف لائیں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا اکرام و احترام کیا ہے، اور 2 باندیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ لیکن وہ اسلام نہیں لے کے آیا۔ جو 2 باندیاں اس نے بھیجی تھیں ان میں سے ایک باندی کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور انہی سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ملک اور سلطنت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نہ اس کا ملک باقی رہے گا اور نہ ہی اس کی سلطنت باقی رہے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس سے پہلے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مقوقس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کر چکا تھا، اور ان سے حالات دریافت کر کے بھی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور کوئی نعوذ باللہ جادوگر یا اور جو لوگ کہتے تھے آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منذر ابن ساوا جو کہ بحرین کے بادشاہ ہیں، ان کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ایک بھیجا، اور حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط دے کر اپنا سفیر بنا کے روانہ فرمایا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے انہوں نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ دنیا کے بارے میں تو آپ بڑے عاقل ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، آخرت کے بارے میں نادان اور ذلیل نہ بنیے گا، اور مجوسیت تو بہت ہی بدترین مذہب ہے جس پہ یہ بادشاہ قائم تھا، اور نہ اس میں کوئی عرب جیسا شرف ہے، نہ عزت ہے، اور نہ اہل کتاب جیسا کوئی اس کے اندر علم موجود ہے۔ اس طرح ایک لمبی تقریر کی اور اس کو دین اسلام کے بارے میں سمجھایا۔ منذر نے کہا کہ میں جس دین پہ ہوں اس نے جب میں نے غور کیا تو اسے صرف میں نے اپنی دنیا کے لیے فائدہ مند پایا ہے اور آخرت کے لیے اس کو فائدہ مند نہیں پایا، لیکن تم جو دین لے کے آئے ہو اس کو میں نے دنیا کے بارے میں بھی فائدہ مند پایا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی فائدہ مند پایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب بھی دیا، اور ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہوئے، اور اس طرح سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا مبارک خط اہل بحرین کو سنا دیا، بعضوں نے اسلام کو پسند کیا اور اس میں داخل ہوئے، اور بعضوں نے ناپسند کیا، اور میرے ملک میں یہودی اور مجوسی بھی رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنا حکم بتا دیجئے کہ ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خط لکھ کے رہنمائی فرمائی کہ، اور ساتھ میں آپ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، وہ املاک مسلمانوں کے قبضوں میں چھوڑ دو جس پہ وہ اسلام لے آئے ہیں، اور خطا کاروں کو میں نے معاف کر دیا، ان سے اسلام یا توبہ قبول کرو، اور جب تک تم ٹھیک اور درست رہو گے ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے، اور جو شخص اپنے یہودیت پہ یا مجوسیت پہ قائم رہے گا اس سے جزیہ لینا ہوگا۔ چنانچہ اس خط کی رہنمائی میں انہوں نے عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی بادشاہت کے اوپر قائم رکھا۔ عمان کے بادشاہ کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور اس میں بھی یہ اصل میں دو بھائی تھے اور ان کے ایک بوڑھے والد تھے۔ اصل جو حکومتی معاملات تھے وہ بڑے بھائی چلایا کرتے تھے جن کا نام جعفر تھا، اور ان کے والد چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس وجہ سے وہ کوئی بہت زیادہ حکومتی معاملات میں عمل دخل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ذوالقعدہ میں سنہ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط مبارک دے کے ان حضرات کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بھائیوں کی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نجاشی کے ہاتھ پہ میں مسلمان ہوا ہوں، اور نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کر لیا ہے، اور پھر بھی قیصر روم نے ان کو اپنی بادشاہت کے اوپر قائم رکھا ہے، بادشاہت سے ہٹایا نہیں۔ اس پہ ان دونوں بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ تاکید سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی ایسی ہی بات ہے، تم درست کہہ رہے ہو؟ تو بعد میں پھر بالکل انہوں نے کہا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے جو والد تھے، جلندی ان کا نام تھا، ان کو بھی دین اسلام کی دعوت دی، اور جلندی نے یہ کہا کہ میں نے اس نبی امی کے بارے میں غور کیا ہے، بے شک وہ کسی خیر اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے مگر سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں، اور کسی برائی سے منع نہیں کرتے مگر سب سے پہلے خود اس کے ترک کرنے والے اور چھوڑنے والے ہوتے ہیں،
اور جب وہ اپنے دشمنوں پہ غالب آتے ہیں تو اتراتے نہیں ہیں، اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو وفا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ نبی ہیں۔ اسی طرح یمامہ کا جو رئیس تھا حوضہ ابن علی، اس کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیط ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے روانہ فرمایا، اور اس نے بھی آپ کے قاصد کا بہت ہی زیادہ اکرام کیا، اعزاز کیا، لیکن آخر تک ایمان نہیں لے کے آیا، اور چلتے وقت حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہدیے اور تحفے بھی دیے اور کچھ کپڑے بھی دیے۔ مدینہ منورہ پہنچ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اس نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا کہ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کیا ہی خوب بہتر چیز ہے، عرب میرے دبدبے اور مرتبے سے ڈرتے ہیں، آپ مجھے کچھ اختیار دے دیجئے تو میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ کی اتباع کروں گا۔ یعنی اپنی پیروی کو اور اپنے ایمان کو اختیار کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ اگر آپ مجھے کچھ اختیار دیں گے، اور کوئی بھی جو اختیار وہ مانگنا چاہ رہا تھا، تو میں ایمان لے کے آؤں گا، اگر نہیں تو پھر ایمان نہیں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالش زمین بھی مانگے گا تب بھی میں نہیں دوں گا، وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے حوضہ کے مرنے کی آپ کو خبر دی۔ آپ نے صحابہ کرام کو خبر بھی سنائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یمامہ میں عنقریب ایک کذاب ظاہر ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قتل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسیلمہ کذاب ظاہر ہوا، اور آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی طرح دمشق کے جو امیر ہیں حارث غسانی، ان کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا۔ حارث نے جب یہ خط پڑھا تو بہت ہی زیادہ غصہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر کشی کا بھی ارادہ کیا، لیکن جب اس نے اپنے بڑے بادشاہ قیصر روم کو اس کی اطلاع دی تو اس نے روک دیا اس سے، اور اسے کہا کہ تمہیں ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کی کوئی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ یہ مختلف خطوط تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھوائے تھے۔ ان میں سے کچھ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور آپ کو نبی تسلیم کر لیا۔ آپ نے انہیں کی بادشاہت پہ اور امارت پہ قائم رکھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بادشاہت کی وجہ سے اور سلطنت کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی یہ سلطنت بھی زیادہ عرصے تک چلنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کی جو یہ معجزانہ بشارت تھی مسلمانوں کے لیے وہ پوری ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں سے بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اور جس سلطنت اور بادشاہت کی وجہ سے وہ دین اسلام سے ہچکچا رہے تھے، دور ہو رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ویسے ہی چھین لی۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور غزوہ حدیبیہ سے، واقعہ حدیبیہ سے جب مسلمان واپس لوٹ رہے تھے تو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، یہ خیبر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں جلدی دے دی ہے، اور اس سے اشارہ یہ تھا کہ بعد میں اور بھی بہت سارے غنائم تمہارے منتظر ہیں، اور اپنا وقت آنے پہ وہ تمہیں ملیں گے، لیکن ابھی فوری طور پہ خیبر کی غنیمت تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اور چنانچہ جب یہ حدیبیہ سے مسلمان واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دوسری آیت میں یہ بھی بتا دیا تھا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ تَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ،
یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھے وہ خیبر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ خیبر میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں موجود تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کچھ قیام کے بعد محرم الحرام کی آخری تاریخوں میں 1400 پیدل صحابہ کرام اور 200 سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ویسے تو یہودیوں سے آپ کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن جب یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ کفار مکہ بہت سارے لشکروں کو لے کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کے لیے پہنچے تھے، تو ان یہودیوں نے اس عہد کی غداری کی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کی غداری کی وجہ سے اور بد عہدی کی وجہ سے یہ ان کے اوپر آپ چڑھائی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مال غنیمت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رات کے وقت خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تو حضرت عامر ابن الاکوع ایک بہت ہی مشہور شعر پڑھتے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے، جس میں یہ فرمایا تھا انہوں نے کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا۔ یہ بہت مشہور اشعار ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ اگر آپ نہ ہوتے، آپ اگر ہمیں ہدایت نہ فرماتے تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، اور نہ ہم کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتے اور نہ ہی نمازیں پڑھ پاتے۔ یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ چاہے ایمان کی دولت ہو، ایمان کی توفیق ہو، یا صدقہ و خیرات کی توفیق ہو، یہ ساری کی ساری محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنیاد پہ ہے، ورنہ کوئی بھی اپنی طرف سے ان اعمال خیر کو انجام نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا کہ یہ پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر ابن الاکوع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اور ساتھ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ فرمایا کہ پروردگار تیری مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے کسی کو دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے، تو پھر وہ عام حضرات صحابہ کرام کا تجربہ یہ تھا کہ وہ شخص پھر ضرور شہید ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ شہادت کی صورت میں اس کو ملتا تھا، اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جس کو شہادت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت ہی زیادہ فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ ان انعامات کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس رضا کو دیکھتا ہے جو شہادت کی وجہ سے اس کو ملے ہوتے ہیں، تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ یہ انہی انعامات اور اس رضا کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے شہید کو دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، کاش آپ عامر کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کچھ دنوں تک مزید ہمیں اس سے منتفع ہونے دیتے۔ راستے میں جب آپ ایک بلند مقام پہ پہنچے تو حضرات صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے اور قریب ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ غطفان نے خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے ایک لشکر جمع کیا ہوا ہے، اس لیے آپ مدینہ سے چل کے مقام رجیع میں جو خیبر اور غطفان کے درمیان میں واقع ہے وہاں پہ آپ پہنچ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تاکہ قبیلہ غطفان کے اوپر ایک دباؤ پڑے اور انہیں یہ فکر ہو کہ بجائے اس کے کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خیبر کی طرف جانے کے
ہمارے قبیلے کی طرف رخ فرما لیں اور پھر ہمیں اپنے گھروں کے ہی لالے پڑ جائیں۔ چنانچہ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد سے باز آ گئے اور وہاں سے واپس ہو کے اپنے گھروں کی حفاظت میں لگ گئے۔ جب آپ خیبر کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو ٹھہرا دیا اور یہ دعا مانگی، اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین۔ یہ ایک لمبی دعا ہے کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مروی ہے کہ آپ جب خیبر میں رات کو پہنچے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات میں کسی بھی بستی پہ حملہ نہیں فرماتے تھے، صبح کا انتظار فرماتے تھے۔ اگر صبح اس بستی میں سے اذانوں کی آواز آتی تھی تو پھر آپ حملہ نہیں فرماتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ مسلمان مقیم ہیں۔ اگر اذانوں کی آواز نہیں آتی تھی تو پھر آپ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے کدال اور پھاوڑے وغیرہ لے کے باہر نکلے اور اپنے اپنے کاموں پہ جانے لگے۔ ان کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے لشکر کو دیکھا تو محمد والخمیس، یعنی محمد اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں، یہ کہہ کے فوری طور پہ اپنے قلعوں کی طرف بھاگے۔ آپ نے ان کو دیکھ کے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا، اللہ اکبر، خریبت خیبر انا انزلنا مساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ خیبر میں یہودیوں کے مختلف قلعے تھے۔ یہودی اپنے اہل و عیال کو لے کے ان تمام قلعوں میں فوری طور پہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان قلعوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے آپ قلعے وہاں پہ فتح کرتے گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے نائم نامی ایک قلعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا، اور محمود ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قلعے کے دامن میں تھے کہ یہودیوں نے اوپر سے چکی کا ایک پارٹ پھینکا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قلعہ قموس فتح ہوا، اور یہ بہت ہی مشہور قلعہ تھا اور نہایت ہی مستحکم اور مضبوط تھا۔ جب قلعے کا محاصرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے خود جا کے جہاد کی کمان نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر بنا کے روانہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، لیکن دونوں دنوں میں قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ہر شخص منتظر تھا کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں اس وقت کچھ تکلیف آئی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک ان آنکھوں پہ لگایا اور دعا پڑھی۔ فوری طور پہ وہ آنکھیں اچھی ہو گئیں، اور اتنی اچھی ہو گئیں کہ گویا کبھی کوئی شکایت ہی نہیں تھی۔ آپ نے انہیں جھنڈا دیا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جہاد و قتال سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ان کو خبردار کرنا۔ خدا کی قسم، اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ہدایت نصیب فرما دیں تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جھنڈا لے کے روانہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں قلعہ فتح کروایا۔ یہودیوں کا بہت ہی مشہور پہلوان مرحب مختلف اشعار پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا، اور حضرت عامر ابن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا دے چکے تھے، وہ اس کے مقابلے پہ نکلے، اور انہوں نے اس کے اوپر پاؤں کے اوپر تلوار مارنی چاہی، لیکن وار ان کا خطا ہو گیا اور تلوار الٹ کے انہی کے گھٹنے پہ آ کے لگ گئی، اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو اپنی ہی تلوار سے ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے شاید سارے کے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے، جیسا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اقوال کی تردید فرمائی، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان کے لیے تو 2 اجر ہیں۔
اور ان کو آپ نے شہید قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مرحب نامی پہلوان کے مقابلے کے لیے نکلے اور ساتھ میں انہوں نے یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ، کہ میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، شیر کی طرح نہایت مہیب ہوں، اور وہاں پہنچ کے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ وہیں مارا گیا، اور اس کے بعد فوری طور پہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ بلکہ اس کے بعد اس کا بھائی یاسر بھی مقابلے کے لیے آیا۔ یہاں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یاسر کا کام تمام کیا۔ 20 دن محاصرے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح ہوا۔ مال غنیمت کے علاوہ بہت سارے قیدی بھی ہاتھ آئے، جن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوئیں اور ام المؤمنین بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، تو یہ تو حوصلہ افزائی کے لیے تھا اور قدردانی کے لیے تھا۔ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ یہ مقصود نہیں تھا کہ صرف یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں اور یہی صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ایسی کوئی بھی بات آپ نے نہیں فرمائی۔ بلا وجہ کچھ لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی اس موقع پہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن آپ کی حدیث شریف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو محبوب ہے، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو واقعتاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں تمام کی تمام صفات یہ موجود تھیں۔ اس کے بعد صعب ابن معاذ ایک قلعے کا نام تھا، وہ فتح ہوا اور اس میں بہت ہی زیادہ غلہ اور چربی وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ اس سے پہلے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کے سامان میں کچھ تنگی کا سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے دعا فرمائی، دعا کی درخواست کی، تو جب آپ نے دعا کی تو اگلے ہی دن یہ صعب ابن معاذ کا قلعہ فتح ہو گیا اور وہاں سے بہت سارا کھانے پینے کا سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس سے مسلمانوں کو بہت مدد ملی۔ آپ نے اسی روز یہ دیکھا کہ ہر طرف آگ جل رہی ہے اور بہت ساری دیگیں پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز پک رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس میں جو گدھے ہیں وہ پکائے جا رہے ہیں، خچر یا گدھے جو بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو نجس ہیں، اس کو بھی پھینک دو اور ان کے جو برتن ہیں ان کو بھی توڑ ڈالو۔ چنانچہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور یہ جو برتن ہیں ان کو اچھی طرح دھو لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ آپ نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، گوشت کو پھینک دو اور برتنوں کو دھو لو۔ اس کے بعد قلعہ نامی ایک قلعہ تھا یہودیوں کا، وہ بھی بہت مستحکم تھا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع تھا، وہ فتح ہوا اور بعد میں یہ قلعہ زبیر کے نام سے بھی مشہور ہوا، چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں یہ غنیمت میں مل گیا تھا۔ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محاصرہ کر کے رکھے رہے، اور ایک یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ آپ جتنے بھی دن محاصرہ جاری رکھیں اس سے ان یہودیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس پانی کے چشمے موجود ہیں اور یہ رات میں چھپ کے قلعے سے باہر نکلتے ہیں اور پانی لے کے واپس سے قلعے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے محاصرہ سخت کر دیا اور ان کا پانی بند کر دیا۔ چنانچہ جب پانی بند ہوا تو مجبور ہو کے قلعے سے باہر نکلے اور مسلمانوں سے سخت مقابلہ کیا۔ 10 یہودیوں ان میں سے مارے گئے، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور آخر کار یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں 2 قلعے ہیں، ایک وقیح اور ایک سلالم کے نام سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ یہودیوں کا سارا زور انہی 2 قلعوں کے اوپر تھا، ہر طرف سے یہودی سمٹ کے انہی 2 قلعوں میں آ کے محصور ہو گئے تھے اور محفوظ ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، درخواست منظور ہے۔ یہودیوں نے ابن ابی الحقیق کو صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا۔ آپ نے اس شرط پہ جان بخشی کر دی کہ خیبر کی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ لوگ خالی کر دیں گے اور یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے، اور سونا چاندی اور ہتھیار اور سامان حرب
جنگی سامان جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا یہاں پہ چھوڑ دیں گے، اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے، پھر وہ اس معاہدے پہ عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور حویی ابن اخطب کا ایک تھیلا جس کے اندر دینار بھرے رہتے تھے، گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک بینک کی طرح کا تھا، اس میں بہت ہی زیادہ ساز و سامان اور زیور وغیرہ سب کا ساری قوم کا محفوظ تھا، وہ غائب کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں تھیلا کدھر ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو لڑائیوں کے جو اخراجات تھے اس میں خرچ ہو گیا، اب وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ زمانہ تو اتنا ہوا نہیں اور اتنا خرچہ ہو نہیں سکتا، لیکن وہ مانے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سایہ سے بھی آپ نے دریافت فرمایا، اور کنانہ وغیرہ سے بھی گفتگو فرمائی، اس کے بھائیوں سے بھی دریافت کیا، لیکن سب نے یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ برآمد ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور ہم گویا کہ اس معاہدے پہ عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کے آپ نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور ایک درخت کی جڑ میں یہ تھیلا موجود ہے، وہ کھودو اور وہاں سے جا کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور وہ کھود کے برآمد کر کے لے آئے، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ چنانچہ اس جرم میں یہ لوگ قتل کیے گئے، کچھ لوگ قتل کیے گئے جو اس میں شامل تھے اس سازش میں۔ انہی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابقہ شوہر کنانہ ابن ربیع بھی شامل تھا۔ اور اس کے علاوہ کنانہ کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس نے محمد ابن مسلمہ کے بھائی محمود ابن مسلمہ جو پہلے مارکے میں شہید ہو گئے تھے، ان کو اسی نے قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے بھی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو آپ اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے حصن نامی قلعے کا محاصرہ فرمایا، اور یہ قلعہ بھی پہاڑ کی چوٹی پہ واقع تھا، اور یہ بعد میں قلعہ زبیر کے نام سے بھی مشہور ہوا، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ مختلف قلعے تھے، اس میں یہ جو ترتیب ذکر کی گئی ہے، بعض روایات میں اور بعض حضرات نے اس کے خلاف بھی کچھ ترتیب ذکر فرمائی ہے کہ پہلے فلاں قلعہ فتح ہوا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہوا، تیسرے نمبر پہ یہ ہوا، تو یہ کچھ اور روایات بھی ہیں۔ جب فدق ایک علاقہ تھا، اس کے لوگوں کو یہ علم ہوا کہ خیبر کے یہودیوں نے ان شرائط کے اوپر صلح کر لی ہے، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمیں بھی آپ جان کی امان دے دیں، اور انہی شرائط کے مطابق ہمارے سے بھی آپ صلح کر لیں، ہم اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کے جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اسے منظور فرمایا، اور محیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کے لیے ان کے واسطے سے گفتگو ہوئی، اور چونکہ یہ بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی جہاد کے لشکر کشی کے فتح ہوا تھا، اس وجہ سے یہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں اور آپ ہی کے تصرف میں رہا۔ باقی خیبر کی مال غنیمت کی طرح اس کو عام مجاہدین میں صحابہ کرام میں تقسیم نہیں کیا گیا، چونکہ اصول یہی تھا کہ جو بھی علاقہ فوج کشی کے بغیر، لشکر کشی کے بغیر فتح ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں رہے گا، آپ کے قبضے میں رہے گا، آپ اس کے جو بھی اس کی آمدنی ہوگی اس کو جس طرح چاہیں گے خرچ کر سکیں گے۔ اس غزوے میں تقریباً 14 یا 15 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 93 کافر مارے گئے۔ فتح کے بعد جب مال غنیمت اور قیدی جمع کیے گئے تو حضرت صفیہ حویی ابن اخطب کی بیٹی اور کنانہ ابن ربیع کی بیوی بھی شامل تھیں، اور ان کی کچھ عرصے پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی باندی عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود دیکھ لو، جو بھی تمہیں چاہیے ہو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے انہی کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، لیکن بعض دوسرے حضرات صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی کہ چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے اگر آپ خود ہی ان کو
اپنے پاس رکھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے ان کو آزاد فرما کے نکاح کر لیا، اور ان کے بدلے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری باندی عنایت فرما دی۔ فتح کے بعد آپ نے کچھ دنوں تک خیبر میں ہی قیام فرمایا۔ انہی دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ زینب بنت حارث، جو کہ یہودیوں کی ایک خاتون تھی، اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے تو تھوڑا سا ہی اس میں سے ایک لقمہ ہی شاید منہ میں رکھا تھا کہ فوری طور پہ آپ کو اطلاع ہو گئی کہ اس کے اندر زہر ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک صحابی بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہاتھ روکا تھا، چنانچہ وہ بعد میں اس زہر کے اثر سے شہید ہو گئے، جس کی بنا پہ زینب کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اسلام بھی لے آئی تھی، اور اسی وجہ سے ابتداءً انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب بعد میں اس زہر کی وجہ سے صحابی شہید ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت بشر کے ورثاء کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے قصاصاً اس کو قتل کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ کو یہ بات منظور ہو کہ ہم خیبر میں ہی ٹھہر جائیں اور جلا وطن نہ ہوں، اور خیبر میں جتنی بھی آمدنی ہوگی، جو بھی کھجوروں کے باغات ہوں گے، ان کی جو بھی پیداوار ہوگی، اس میں سے آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے اور آدھا حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیں گے، اور باقی اس میں جتنی بھی محنت ہوگی، جو بھی اس کی دیکھ بھال ہوگی، وہ ساری کی ساری ہم خود سے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی، لیکن ساتھ ساتھ صراحتاً یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نقرکم علی ذلک ما نشاء یا ما شاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک ہم چاہیں گے تمہیں اس معاملے پہ باقی رکھیں گے اور خیبر میں رہنے کی اجازت دیں گے، اور جب ہم چاہیں گے اور مناسب سمجھیں گے تو تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ اس معاملے کو بٹائی کا معاملہ بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں مخابرہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس پیداوار کا اندازہ لگانے کے لیے ہر سال بھیجا کرتے تھے جب بھی پیداوار ہوتی تھی، اور وہ اس پیداوار کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دیتے تھے، اور یہودیوں سے کہتے تھے کہ ان میں سے جو بھی تمہیں بہتر لگے وہ تم لے سکتے ہو۔ چنانچہ یہودی بھی ان کے انصاف اور عدل و انصاف کی گواہی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چند ساتھیوں سمیت خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ عنایت نہیں فرمایا۔ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو بہت مختصر عرصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ سن 7 ہجری میں محرم الحرام کے آخر میں آپ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو گویا سن 7 ہجری میں وہ تشریف لائے ہیں، تو چند سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، لیکن ان چند سالوں میں اتنی قربانی دی ہے اور اتنی بھوک پیاس برداشت کی ہے، اور وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے، احادیث سننے اور یاد رکھنے کے لیے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ اور پھل یہ ملا ہے کہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے بھری پڑی ہیں، اور اتنے قلیل عرصے میں، کم عرصے میں اتنی زیادہ روایات صرف اور صرف اس وجہ سے انہیں حاصل ہوئیں کہ وہ صبح شام یا رات اس سب کو دیکھے بغیر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، اور اپنی جتنی بھی دیگر ضروریات ہیں ان کو قربان کر کے آپ کی خدمت میں مستقل حاضر رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ احادیث کی کتابوں میں بہت ہی زیادہ ان کا نام ملتا ہے، اور ان سے بہت ہی زیادہ بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔